بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کہانی پوائنٹ میں آپ لوگوں کو تہہ دل سے استقبال۔ میں ایک کالم نگار تھا۔ مجھے بچپن سے ہی ایڈونچر اور ٹریول کا شوق تھا۔ نت نئے لوگوں سے ملنا اور ان کی زندگی کی دلچسپ کہانیوں کے بارے میں جاننا مجھے اچھا لگتا تھا، جو بعد میں ان کی اجازت سے میں پبلش کرا لیا کرتا تھا۔ میں سوشل طور پر ایکٹیو تھا اور کاروباری لوگوں سے میرے اچھے تعلقات تھے۔ میں کئی سفر نامے لکھ چکا تھا۔ لکھنا میرا شوق تھا، لیکن اسے میں نے کبھی اپنی آمدنی کا ذریعہ نہیں بنایا تھا۔ میرا خیال تھا کہ جب کوئی رائٹر اپنے ہنر کو بیچنا شروع کرتا ہے تو اس کا قلم اپنی خوبصورتی کھو بیٹھتا ہے۔ ویسے بھی مجھے لگی بندھی روٹین سے اکتاہٹ ہوتی تھی، اسی لیے میں تسلسل سے کوئی کام جاری نہیں رکھتا تھا۔ مجھے ہر دن کچھ نیا دیکھنے اور سیکھنے کی ایک عادت ہو چکی تھی، اور اس سلسلے میں بطور سیاح ملکوں سفر کرتا اور وہاں کے لوگوں سے ملنا میرا پسندیدہ مشغلہ تھا، اور یہ وہ واحد کام تھا جس سے میں کبھی نہیں اکتاتا تھا۔ مجھے فارغ رہنا کبھی اچھا نہیں لگتا تھا، اس لیے میں خود کو کسی نہ کسی کام میں الجھائے رکھتا تھا۔ دن بھر کے کاموں سے فراغت کے بعد جب میں رات کو تھکا ہارا بستر پر لیٹتا تو نئی صبح کچھ نیا دریافت کرنے کی لگن مجھے پرسکون نیند سونے میں مدد کرتی۔ میں اپنی زندگی سے بے حد خوش اور مطمئن تھا، کیونکہ میں اپنی زندگی کو اپنے مطابق گزار رہا تھا۔ آج کل میں فارغ تھا اور کسی ایسی جگہ جانے کا منصوبہ بنا رہا تھا جہاں میں پہلے کبھی نہ گیا ہوں۔ انہی دنوں میرا دوست نوید اپنے کسی رشتہ دار کی شادی میں شرکت کے لیے اپنے گاؤں جانے والا تھا۔ وہ کچھ عرصے کے لیے کام سے پیچھا چھڑانا چاہتا تھا، اس لیے وہ لمبی چھٹی پر جانے والا تھا۔ شادی اٹینڈ کرنے کے بعد اس کا ارادہ آس پاس کے گاؤں میں گھومنے پھرنے کا تھا، اس لیے اس نے مجھے بھی ساتھ چلنے کا مشورہ دیا۔ وہ میری طبیعت سے اچھی طریقے سے واقف تھا۔ نوید اسی اخبار کے لیے کام کرتا تھا جس کے لیے میں لکھتا تھا۔ اس نے چھٹی کے لیے درخواست دے رکھی تھی اور اسے پورا یقین تھا کہ اس کی درخواست رد نہیں ہوگی، چونکہ وہ اپنے کام کے لیے سیریس تھا اور بلا وجہ چھٹی نہیں کرتا تھا، اسی لیے وہ اپنا سامان باندھنے میں مشغول تھا۔ اس کا یقین درست تھا، اس کی درخواست منظور کر لی گئی تھی۔ میں نے اس کے گاؤں کے بارے میں کافی سن رکھا تھا۔ وہ اکثر مجھے وہاں کے بارے میں بتاتا رہتا تھا۔ وہ اپنے گاؤں کی قدرتی خوبصورتی کا دیوانہ تھا۔ نوید کی فیملی شہر شفٹ ہو چکی تھی، لیکن ان کے باقی رشتہ دار ابھی گاؤں میں ہی تھے۔ میں اس کے ساتھ جانے کے لیے کافی پرجوش تھا۔ سامان باندھ کر ہم اگلے دن گاؤں کے لیے نکل آئے تھے۔ ہم ایک دن کے سفر کے بعد گاؤں پہنچے تھے۔ چاروں طرف سے آبشاروں سے ڈھکا ہوا وہ گاؤں اپنی خوبصورتی کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ ہمارے رہنے کا انتظام ایک بڑے مردان خانے میں کیا گیا تھا۔ نوید اپنی تھکن اتارنے کے لیے سونے چلا گیا تھا، جبکہ میں اپنی عادت سے مجبور گاؤں کے لوگوں سے ملنے کے لیے نکل آیا تھا۔ گھومتے گھومتے مجھے کافی دیر ہو گئی تھی اور میں ایک جنگل کی طرف آ نکلا تھا جو کہ گاؤں کے ایک طرف واقع تھا۔ دور سے وہ بہت خوبصورت دکھائی دے رہا تھا۔ اس کے پاس مجھے ایک جھونپڑی دکھائی دی جس میں یقیناً کوئی رہائش پذیر تھا۔ وہاں جانے کا فیصلہ کل پر ٹال کر میں اس وقت واپس چلا آیا، کیونکہ میں کافی تھک چکا تھا۔ اس کے بعد مجھے دوبارہ وہاں جانے کا موقع ہی نہیں ملا، کیونکہ شادی کے فنکشنز شروع ہو چکے تھے اور اس میں مصروف ہو کر میں اس جھونپڑی کو بھول گیا تھا۔ دیسی رسم و رواج سے گھری وہ شادی بہت مزیدار تھی۔ میں اور نوید شہر سے آئے تھے، اس لیے ہمیں خوب پروٹوکول دیا جا رہا تھا۔ بلا شبہ ہم نے خوب تفریح کی تھی۔ شادی اچھے سے گزری تھی، لیکن اگلے دن میری ساری مستیاں دھری کی دھری رہ گئی تھیں۔ شادی ختم ہونے کے اگلے دن میری طبیعت ایک دم خراب ہو گئی تھی۔ میں نے بہت اوور ایٹنگ کر لی تھی، جو کہ شاید مجھے راس نہیں آئی تھی۔ الٹیاں کر کر کے میری حالت خراب ہو چکی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کسی نے میری انتڑیاں کھینچ کر باہر نکال لی ہوں۔ میری حالت دیکھ کر سب بہت پریشان ہو گئے، کیونکہ گاؤں میں موجود ایک آدھ ڈاکٹر نے اپنی کوشش کر کے دیکھ لی تھی، لیکن مجھے کوئی افاقہ نہیں ہوا۔ گزرتے لمحات کے ساتھ میری حالت بگڑتی جا رہی تھی۔ مجھے زندگی ختم ہوتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ شہر جانے کے کوئی چانسز نہیں تھے، کیونکہ وہاں جانے تک ایک پورا دن لگ جانا تھا۔ اسی لیے گاؤں والوں نے نوید کو مشورہ دیا کہ مجھے گاؤں کے قریب موجود ایک بابا کے پاس لے جایا جائے، جن کے صرف ایک دم پر میری حالت سدھر سکتی ہے۔ میری طرح نوید بھی وہاں جانے کا قائل نہیں تھا۔ ہمارے خیال میں یہ گاؤں والوں کی خود سے گھڑی ہوئی باتیں تھیں، لیکن ہمارے پاس کوئی اور چارہ نہیں تھا۔
میں اس وقت کچھ بولنے کی پوزیشن میں نہیں تھا۔ نوید مجھے ساتھ لیے وہاں چلا آیا تھا۔ مجھے لگتا تھا وہ کسی پیر فقیر کے حلیے میں بیٹھے ہوئے کوئی بارش بزرگ ہوں گے، لیکن وہاں 40-45 سال کا ایک خوبصورت آدمی موجود تھا۔ اس کے چہرے پر بلا کا نور اور معصومیت تھی۔ اس نے میرے سر پر ہاتھ رکھ کر کچھ پڑھا تھا، اس کے بعد پانی پر کچھ دم کر کے مجھے پینے کا کہا تھا، جسے میں نہ چاہتے ہوئے بھی پی گیا تھا۔ لیکن میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب وہ پانی پینے کے بعد میں ایک دم بھلا چنگا ہو گیا۔ نوید بھی میری طرح حیران تھا۔ میں نے اپنی حیرت کا اظہار کرتے ہوئے ان سے کہا کہ آپ نے یہ سب کیسے کیا؟ وہ جواب میں صرف مسکرائے، بولے کچھ بھی نہیں، اور میں اپنی عادت سے مجبور ان کی ذات کے بارے میں جاننے کا تجسس لے کر واپس گاؤں لوٹ آیا۔ گاؤں والوں سے جب میں نے اپنی حیرت کا اظہار کیا تو انہوں نے اس شخص کے بارے میں طرح طرح کے انکشافات کیے۔ کسی کا کہنا تھا کہ وہ کوئی جن زاد ہے جو یہاں لوگوں کی مدد کرنے کے لیے آیا ہے، کوئی کہتا کہ وہ کسی جن کا شاگرد رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا تھا تو کوئی کچھ، جنہیں سن کر اس شخص کے بارے میں میری دلچسپی اور بڑھ گئی تھی۔ میں چاہتا تھا کہ کسی طرح وہ مجھے اپنی داستان سنا دے، لیکن وہ نہیں مانا۔ بالآخر بہت کوششوں اور منتوں کے بعد میں نے انہیں اس شرط پر منایا کہ جب تک وہ زندہ ہیں تب تک ان کی کہانی نہ کسی کو بتاؤں گا اور نہ ہی پبلش کراؤں گا۔ اور یہ شرط کٹھن سہی، لیکن میں مان گیا تھا۔ میں زندگی میں پہلی دفعہ کسی سے اتنا متاثر ہوا تھا۔ ان کی زندگی کے بارے میں جان کر میں اور زیادہ متاثر ہو گیا تھا۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ ان کی کہانی میں آپ لوگوں سے بھی بیان کروں تاکہ سبق لینے والے اس سے سبق لیں۔ تو آئیے جانتے ہیں ایک خوبصورت اور نیک انسان کی حیرت انگیز کہانی انہی کی زبانی۔ میرا نام آکاش تھا۔ میرا تعلق ایک غیر مسلم گھرانے سے تھا۔ پاپا کی اپنی فیکٹریاں تھیں جنہیں ابا کے دوست اور میرے بڑے بھائی ان کے ساتھ مل کر چلاتے تھے۔ میں گھر کا چھوٹا بیٹا تھا، اس لیے میرے حصے میں سب کا خوب لاڈ پیار آیا تھا، جس کا فائدہ اٹھانا مجھے اچھے سے آتا تھا۔ گھر میں روپے پیسے کی کوئی کمی نہ تھی۔ میرے ذمے چند دکانوں کا کرایہ جمع کرنا ہوتا تھا، جس کا پیسہ میری جیب میں جاتا تھا۔ ابا اور سنیل انکل کی بہت پکی یاری تھی، یہی وجہ تھی کہ دونوں ہر کام ساتھ میں کیا کرتے۔ وہ بچپن سے ایک دوسرے کے ساتھ تھے، وہ ہمارے ساتھ ہی رہا کرتے تھے۔ سب کی طرح انہیں بھی مجھ سے بے حد محبت تھی، اور اسی محبت کے اظہار کے لیے انہوں نے بچپن میں ہی اپنی لاڈلی اور چھوٹی بیٹی کو میرے نام کر دیا تھا۔ ہماری سگائی ہو چکی تھی اور ہم دونوں کو ہی اس پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ شردھا ایک خوبصورت لڑکی تھی، اس کے لیے بہت رشتے تھے، لیکن انکل اور پاپا اسے میرے نام کر کے اپنی دوستی کو رشتہ داری میں بدل کر اور پختہ کرنا چاہتے تھے۔ مجھے وہ شروع سے ہی پسند تھی، اور میں جانتا تھا کہ میری پسند یک طرفہ نہیں ہے۔ وہ ہمارے دھرم کی کٹر پجارن تھی، اور اسی دھرم سے وابستہ ایک ایک چیز کو فالو کرنے میں وہ جی جان لگا دیا کرتی تھی۔ کم عمری میں ہی بہت پابندی سے ایشور سے وابستہ ہر کام دل جمی سے کرنے کی وجہ سے وہ پورے گھرانے بلکہ خاندان بھر میں ہر دل عزیز تھی۔ یہ ساری عادتیں اسے دادا جی سے ملی تھی، جو کہ ایک مندر میں پوجا پاٹ کیا کرتے تھے۔ دادا کا شمار ان لوگوں میں ہوتا تھا جو دوسروں کے دھرم کو برا بھلا کہہ کر لوگوں کو خود اپنے دھرم کی دھجیاں اڑانے کی دعوت دیا کرتے تھے۔ میں نے کبھی ان کی زبان سے کسی کی تعریف نہیں سنی تھی۔ وقت کے ساتھ ساتھ میری اور شردھا کی محبت مضبوط ہوتی جا رہی تھی۔ بلا شبہ وہ ہر لحاظ سے میرے لیے پرفیکٹ تھی۔ میری ہر چھوٹی سے چھوٹی ضرورت سے لے کر ہر بڑی ضرورت کا خیال رکھنا اسے بہت اچھے سے آتا تھا۔ وہ میرا ہر طرح سے خیال رکھتی تھی۔ میرے لیے اس کے جذبات کسی سے ڈھکے چھپے نہیں تھے۔ میں جو بلا کا ضدی اور خودسر تھا، اس کے آگے میری ایک نہ چلتی تھی۔ میں شردھا کے آگے اپنی چلاتا بھی نہیں تھا۔ مجھے اس کی ماننا اچھا لگتا تھا۔ وہ میری زندگی کا ایک اہم حصہ تھی۔ مجھے اس کی بہت بری طرح سے عادت ہو چکی تھی۔ مجھے یاد ہے ان دنوں میں میٹرک میں تھا۔ ایک دن اسکول سے واپسی پر میں ہمیشہ کی طرح اپنے دوستوں کے ساتھ مٹر گشت کرنے کے بعد اب اپنے گھر کی طرف جا رہا تھا، جب مجھے سڑک کے کنارے ایک بوڑھا آدمی اوندھے منہ گرا ہوا دکھائی دیا۔ میرے شرارتی دماغ نے مجھے فوراً کسی نئی شرارت پر اکسانا چاہا تھا۔ وہ شاید کوئی فقیر تھا جو کہ بیساکھیوں کے سہارے بیٹھنے کی کوشش میں توازن برقرار نہ رکھنے کی وجہ سے پیچھے کی سمت جا گرا تھا۔ وہ بار بار اٹھنے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ آس پاس چند اکا دکا لوگ تھے جو اس کی طرف متوجہ نہیں تھے، یا پھر متوجہ ہونا نہیں چاہتے تھے۔
کسی نئی شرارت پر عمل کرنے کے بجائے میں مدد کی غرض سے اس کی طرف چلا گیا اور اسے اٹھنے میں مدد کی۔ اس کے پیسوں کے کاسے میں گرے ہوئے نوٹ اٹھا کر دوبارہ رکھے اور دیوار کے سہارے انہیں اچھے سے بٹھا دیا۔ وہ ہلکی داڑھی والے ایک لاغر جسم کے مالک تھے۔ میری مدد کرنے پر پہلے وہ تشکر کے احساس تلے مجھے دیکھتے رہے۔ مجھے لگا اب وہ اپنی پوٹلی سے کوئی قیمتی چیز نکال کر میرے حوالے کریں گے، کیونکہ ایسا میں نے کہانیوں میں سنا تھا، اس لیے میں پرجوش ہو گیا تھا۔ لیکن چند لمحات کے بعد انہوں نے اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر مجھے بے ساختہ ایک دعا دی، اللہ تمہیں ہدایت دے۔ ان کی اس بات پر میں نے ناسمجھی سے انہیں دیکھا۔ وہ شاید مجھے مسلم سمجھ رہے تھے۔ مجھے اس دعا کا مطلب سمجھ نہیں آیا تھا۔ ان کی مسکراتی شکل دیکھ کر میں سر جھٹکتا ہوا وہاں سے چلا آیا۔ زندگی میں پہلی مرتبہ کسی مسلمان کی مدد کرنے پر میں خوب پچھتایا تھا کہ بدلے میں اس نے مجھے دیا بھی تو کیا، سمجھ میں نہ آنے والی چیز۔ یہ وہ پہلی بات تھی جو میں نے شردھا سے چھپائی تھی، کیونکہ اسے بتانے کا مطلب تھا اس کی ناراضگی، اور میں اسے بالکل ناراض نہیں کر سکتا تھا۔ گھر آنے کے بعد میں اس بات کو بھول بھال گیا تھا۔ کالج تک سب ٹھیک تھا۔ زندگی بہت اچھی اور پرسکون تھی۔ یوں کہنا زیادہ مناسب ہوگا کہ میرے مطابق تھی، کیونکہ میں اسے خوب اچھے سے ضائع کرنے میں لگا ہوا تھا۔ لیکن کالج جانے کے کچھ عرصے بعد سب ایک دم سے بدلنا شروع ہو گیا۔ بیٹھے بٹھائے میرا دل ایک دم بے چین ہو جاتا۔ اپنے اندر مجھے خالی پن سا محسوس ہونے لگا تھا۔ سب کچھ حاصل ہوتے ہوئے بھی کچھ کھو جانے کی بے چینی نے مجھ سے میرا سکون چھین لیا تھا۔ میں خود اپنی حالت پر حیران تھا، آخر میرے ساتھ ایسا کیوں کر ہو رہا تھا؟ میری طبیعت میں عجیب چڑچڑاہٹ شامل ہو گئی تھی۔ گھر والوں کے ساتھ یا کسی بھی محفل میں اچانک مجھے اکتاہٹ ہونے لگتی تھی۔ میں اپنی کیفیت کسی کو بیان کرنے سے قاصر تھا۔ کسی کو بتاتا بھی تو کیا، کیونکہ بظاہر سب ٹھیک تھا، لیکن اندر کسی کونے میں ایک خالی پن سا تھا۔ اور پھر ہمیشہ کی طرح اس بار بھی سب سے پہلے شردھا نے میری بے چینی نوٹ کی تھی۔ اس کے پوچھنے پر میں نے اسے اپنی ہر کیفیت سے آگاہ کر دیا۔ جواب میں اس نے مجھے بتایا کہ دراصل میری اس بے چینی کی وجہ دھرم سے دوری ہے، کیونکہ ہمارے دنیا میں آنے کا مقصد طے شدہ ہے۔ اگر اس زندگی کو ہم غلط کاموں میں لگانے لگتے ہیں تو ہماری روح بے چین ہو جاتی ہے، اور پھر ایسی حالت میں انسان یا تو بھٹک جاتا ہے یا اپنی اصل کو پہچان لیتا ہے۔ شردھا نے مجھے بتایا کہ میں اس بارے میں خوش نصیب ہوں کہ مجھے خود کو پہچاننے اور زندگی سدھارنے کا ایک بہترین موقع فراہم کیا گیا ہے، لہٰذا میں اسے ضائع نہ کروں۔ اس کی باتوں میں وزن تو تھا، اس لیے میں قائل ہو گیا، اور اس طرح میں نے اپنی روٹین بدلنا شروع کر دی۔ اب میں زیادہ وقت دادا اور شاستریوں کی سنگت میں گزارنے لگا، پوجا پاٹ اور ہر اس چیز میں حصہ لینے لگا جس سے میری بے چین روح کو قرار ملے۔ لیکن ملنے والا سکون وقتی تھا۔ اس وقتی آرام کے بعد میری کیفیت پہلے سے زیادہ بے چین رہنے لگی تھی۔ ایسا لگتا تھا گویا میں کسی غلط سمت میں جا نکلا ہوں۔ مجھے کسی ایسی چیز کی تلاش تھی جو میری پیاسی روح کو سیراب کر سکے۔ میں جانتا تھا اس کا علاج شردھا کی باتوں میں نہیں ہے۔ میں نے دوبارہ اس سے اس بارے میں بات نہیں کی۔ شردھا پر میں نے یہی ظاہر کیا تھا کہ اس کی بات مان کر میں ٹھیک ہوں، لہٰذا وہ بھی میری طرف سے مطمئن تھی۔ میں نے اب اپنی تلاش ترک کر دی تھی اور پرانی روش پر واپس آ نکلا تھا۔ ایک دن میں کالج جانے کے بعد یوں ہی کالج کے ایک ویران گوشے میں جا بیٹھا تھا۔ یہاں آنے کا مقصد یہی تھا کہ میں کچھ دیر کے لیے اکیلا رہ سکوں۔ کلاس لینے کا میرا ارادہ نہیں تھا۔ ابھی مجھے بیٹھے کچھ ہی وقت گزرا تھا جب مجھے اپنے پاس آہٹ سنائی دی۔ میں نے چونک کر گردن اٹھائی تو وہ میرا کلاس فیلو مظفر تھا۔ میرے قریب آ کر اس نے میرے پاس بیٹھنے کی اجازت مانگی تو میں خاموشی سے سر ہلا گیا۔ میرے پاس بیٹھ کر اس نے کانوں سے ہیڈ فون اتار کر کہا کہ تمہیں پتہ ہے آکاش، یہ میری پسندیدہ جگہ ہے۔ جب بھی میرا دل بے چین ہوتا ہے میں ادھر بیٹھ کر تلاوت سنتا ہوں، اور پھر میں ایک دم مطمئن ہو جاتا ہوں۔ یقیناً تم بھی یہاں اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر بیٹھے ہوگے۔ مظفر کی بات پر میں نے بے اختیار چونک کر سر اٹھایا۔ اس کا اندازہ اس قدر درست کیسے ثابت ہو سکتا تھا؟ میری آنکھوں میں حیرت دیکھ کر وہ بے اختیار مسکرایا تھا، اور اس نے مجھے کہا کہ اگر میں برا نہ مانوں تو کیا وہ مجھے کچھ سنوا سکتا ہے۔ میرے سر ہلانے پر اس نے اپنا ہیڈ فون اتار کر مجھے دیا اور کہا کہ میں آنکھیں موند کر اطمینان سے اسے سنوں۔ وہ میری منزل کی پہلی سیڑھی تھی۔
اس نے سورہ رحمان کی تلاوت پلے کی تھی، جس کی پہلی آیت سن کر مجھے ایسا لگا تھا گویا میرے جلتے وجود پر پانی کی نرم پھوار پڑی ہو، اور پھر مجھے اندازہ نہیں ہوا کہ وقت کیسے گزرا، تلاوت کیسے ختم ہوئی۔ یاد تھا تو صرف اتنا کہ میری برسوں کی تڑپتی روح کو قرار آ ملا تھا۔ میرے آنکھوں میں بے اختیار آنسو آئے تھے۔ ایک سکون تھا جو مجھے اپنے چاروں طرف پھیلتا محسوس ہوا تھا۔ میں خاموشی سے ہیڈ فون مظفر کے ہاتھ میں تھما کر وہاں سے چلا آیا تھا۔ میری کیفیت اس وقت بات کرنے کے قابل نہیں تھی۔ میری تلاش ختم ہو چکی تھی، اگرچہ ایک سرا ہی صحیح، لیکن میرے ہاتھ آ لگا تھا کہ یہی وہ چیز تھی جس کی مجھے تلاش ہے۔ میں نے اسلام کے بارے میں ریسرچ کرنی شروع کر دی تھی۔ میں نے اس مذہب کو بہت خوبصورت پایا تھا۔ مجھے اب اس بات کی سمجھ آئی تھی کہ مذہب برا نہیں ہوتا۔ کچھ لوگ برے ہوتے ہیں جو اپنے عمل سے اپنے مذہب کے لوگوں کو متنفر کر دیتے ہیں۔ دادا نے اسلام کے بارے میں جو کچھ بھی ہمیں اب تک بتایا تھا، میں نے اسے ان سب سے یکسر مختلف پایا تھا۔ مظفر نے اس سلسلے میں میری بہت مدد کی تھی۔ اس نے مجھے کبھی کسی چیز کے لیے فورس نہیں کیا تھا، نہ ہی زبردستی مجھ پر کچھ تھوپنے کی کوشش کی تھی، اور اس کی یہی چیز مجھے اچھی لگتی تھی۔ میں اس سے جو سوال کرتا وہ بس اس کا اس طرح تسلی بخش جواب دیتا کہ پھر کسی سوال کی گنجائش ہی نہیں رہتی تھی۔ اب میں ہر صبح وقت سے پہلے کالج جا کر اس سے ہیڈ فون لے کر تلاوت سنتا۔ وہ مجھے ہر دفعہ ایک نئی صورت سنواتا، پھر میرے پوچھنے پر اس کا مطلب اور اس کی تفسیر مجھے تفصیل سے سمجھاتا تھا۔ یہ ایک گہرا راز تھا۔ ہر صورت اپنے اندر بہت سے اسرار اور گہرائیاں لیے ہوئے تھی۔ ہر دفعہ مجھ پر معلومات کی ایک نئی پرت کھلتی تھی، اور اس کے معنی بہت خوبصورت ہوتے تھے۔ زندگی ایک دم سے بہت حسین لگنے لگی تھی۔ اس کے بعد میں نے خود قرآن پڑھنے کا فیصلہ کیا، جو کہ میرے لیے تھوڑا مشکل تھا، کیونکہ اس کے لیے میں فی الحال کلاسز نہیں لے سکتا تھا۔ اس لیے میں نے اس کا ترجمہ پڑھنا شروع کیا۔ اس کے لیے میں نے ایک کتاب خریدی تھی جسے میں نے مظفر کے پاس رکھوایا۔ انہیں گھر لے جانے کا رسک میں قطعی نہیں لے سکتا تھا۔ باقی گھر والوں کو میں کسی طرح بھی اپنے کمرے میں آنے سے روک دیتا، لیکن شردھا پر میں ایسی کوئی پابندی نہیں لگا سکتا تھا۔ وہ بلا جھجک کسی بھی وقت میرے کمرے میں آنے کی عادی تھی۔ اس کی محبت آج بھی میرے دل میں ویسے ہی تھی جیسی سالوں پہلے تھی۔ میں اسے منع کر کے نہ تو مشکوک کرنا چاہتا تھا، نہ ہی اسے ناراض کرنا چاہتا تھا۔ جیسے جیسے میں اسلام کے بارے میں جانتا گیا، ویسے ویسے میرے دل میں اس کی عقیدت اور محبت بڑھتی چلی گئی۔ ان سب کے باوجود میں نے ابھی اسلام قبول کرنے کا کوئی ارادہ نہیں کیا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ شردھا کو اپنی سرگرمیوں کے بارے میں آگاہ کر دوں۔ وہ ویسے بھی میری مصروفیت کے باعث متجسس رہنے لگی تھی۔ مجھے امید تھی کہ وہ مجھے سمجھے گی اور اس بارے میں میرا ساتھ دے گی، کیونکہ سالوں سے یہی ہوتا آیا تھا۔ لیکن یہ میری غلط فہمی ثابت ہوئی تھی۔ میری پوری بات سنے بغیر ہی وہ ہتھے سے اکھڑ گئی تھی۔ میں نے کبھی اسے اتنا طیش میں نہیں دیکھا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ میں مکمل طور پر گمراہ ہو چکا ہوں، اور ضرور میری ان حرکتوں کی وجہ سے ہم پر کوئی آفت آنے والی ہے۔ مجھے شردھا سے اس قدر سخت رد عمل کی توقع نہیں تھی۔ اس نے صرف اسی پر اکتفا نہیں کیا تھا، بلکہ پورے گھر کو خبر کر دی تھی، جس کی وجہ سے سب کچھ شروع ہونے سے پہلے ہی بگڑ چکا تھا۔ میں شردھا سے اس بات پر سخت ناراض تھا، لیکن اسے میری ناراضگی کی کوئی پرواہ نہیں تھی، اور یہ بات میرے لیے اور تکلیف دہ تھی۔ گھر میں میرے خلاف ایک محاذ شروع ہو چکا تھا۔ مجھ پر دم درود کروایا جانے لگا، پنڈت اور شاستریوں کے پاس لے جایا گیا کہ شاید مجھ پر کوئی برا اثر ہو گیا ہے۔ وہ سب اسلام کو خوب برا بھلا کہتے کہ ضرور کسی نے میرے کان بھر کر مجھے اپنے دھرم سے بیزار کر رکھا ہے، لیکن ان سب سے میں ان سے اور بیزار اور متنفر ہوتا گیا۔ میں چاہتا تھا کہ وہ تسلی سے میرے من میں اٹھتے سوالات کے جوابات دے کر مجھے مطمئن کر دیں، یا کم از کم ایک مرتبہ مجھے اپنی صفائی میں کچھ کہنے کا موقع دیں، لیکن کوئی میری بات سننے کو تیار نہیں تھا۔ میرے آنے جانے پر پابندی لگا دی گئی تھی، میرے ہر عمل پر نظر رکھی جانے لگی۔ زندگی ایک قید کی مانند محسوس ہونے لگی تھی۔ میری بیزاریوں میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ اب مجھے تلاوت سے بھی وہ سکون حاصل نہیں ہوتا تھا جس کی مجھے طلب تھی۔ گھر والوں اور خصوصاً شردھا کے رویے نے مجھے توڑ کر رکھ دیا تھا، کیونکہ وہ سب میری زندگی کا ایک اہم حصہ تھے۔ گھر والوں کے شدید رد عمل نے مجھے ڈرا دیا تھا۔ میں نے نہ چاہتے ہوئے بھی اسلام کی کھوج کرنا چھوڑ دی تھی۔ ہر آنے والا دن پچھلے دن سے زیادہ بوجھل اور میری ذات پر بھاری ہوتا تھا۔
وہ بھی ایک ایسا ہی دن تھا۔ مغرب کا وقت تھا۔ اپنے اندر کی تنہائیوں سے گھبرا کر میں گھر کی چھت پر چلا آیا تھا۔ بوجھل دل لیے بیٹھے ہوئے مجھے اچانک مظفر کی ایک بات یاد آئی تھی۔ اس نے مجھے کہا تھا کہ جب تم سارے دروازے بند پاؤ اور خود کو بالکل بے بس اور اکیلا محسوس کرنے لگو تو صرف ایک مرتبہ اللہ کو پکار کر دیکھنا، وہ تمہیں کسی بھی دھرم کا تانا دیے بغیر اس طرح اپنی رحمت بھری آغوش میں سمیٹ لے گا کہ تم حیران رہ جاؤ گے۔ میں نہیں جانتا کہ اس وقت مجھے کیا سوجی تھی کہ ایک دم آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر میں نے دعا کی کہ اللہ، میں نہیں جانتا کون سا مذہب بہتر ہے اور کون سا نہیں، میں تو آپ کو بھی نہیں جانتا کہ آپ کون ہیں۔ جو مذہب سچا ہے آپ مجھے اس پر لے آئیں اور مجھے ہر چیز سے بے خوف کر کے پرسکون کر دیجیے۔ جیسے ہی میں نے دعا ختم کی، عین اسی وقت ایک دم قریب کی مسجدوں سے اذان کی آوازیں گونجنے لگیں۔ ہمارا گھر قریب کے مکانات کے اعتبار سے بلند تھا۔ آواز بالکل صاف اور واضح تھی، اور وہ میری زندگی کی پہلی اذان تھی جس نے میرا دل مکمل طور پر بدل دیا تھا۔ اس کے ہر لفظ کے ساتھ میرے اندر سکون کی لہریں بہنے لگی تھیں اور میری اتنے دنوں کی بے چین روح ایک دم پرسکون ہو گئی تھی۔ وہ سما بہت حسین تھا۔ بیک وقت 3-4 مسجدوں سے آتی آوازوں نے میرے ارد گرد پھیلی اداسی کے بادل ایک دم غائب کر دیے تھے، اور یہی وہ وقت تھا جس نے مجھے اپنی زندگی کا ایک بڑا فیصلہ کرنے میں مدد کی۔ میں اسلام قبول کرنے کا ارادہ کر چکا تھا، اور اپنے اس فیصلے پر میں بہت خوش اور مطمئن تھا۔ نیچے آ کر نہا دھو کر میں مسجد چلا گیا۔ وہاں کے امام کو مختصراً اپنے احوال سے آگاہ کر کے کلمہ پڑھ کر میں نے ان کے ہاتھوں اسلام قبول کر لیا۔ میں جانتا تھا کہ گھر سے نکلتے وقت کوئی نہ کوئی میرے تعاقب میں ضرور ہوگا، لیکن اب مجھے اس بات کی ذرا بھی پرواہ نہیں تھی۔ میرا شک درست ثابت ہوا تھا۔ میرے گھر پہنچنے سے پہلے ہی ایک طوفان برپا ہو چکا تھا۔ انہیں صرف میرے مسجد میں جانے کی اطلاع دی گئی تھی، میرے اسلام لانے سے وہ بے خبر تھے۔ رات تک میرے لیے گھر میں ایک بیٹھک سج چکی تھی۔ مجھے لگا کہ اگر میں نے ابھی ہمت نہیں کی تو شاید پھر کبھی نہ کر پاؤں۔ میں نے انہیں اپنے اسلام قبول کرنے کی اطلاع دے دی تھی، اور اس کے بعد ایک کوہرام تھا جو کہ برپا ہو چکا تھا۔ پاپا نے زندگی میں پہلی دفعہ مجھ پر ہاتھ اٹھایا تھا، اور کسی نے انہیں روکنے کی کوشش نہیں کی تھی، کیونکہ میں وہاں موجود سب لوگوں کی نظر میں مجرم تھا۔ انہوں نے مجھے ہر طرح سے روکنے کی کوشش کی، لیکن اب میں بہت آگے نکل چکا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ سب نارمل ہو جائیں اور وہ مجھے اسی طرح قبول کر لیں، لیکن یہ ممکن نہیں تھا۔ میرے سامنے 2 آپشنز رکھے گئے تھے، یا تو میں اسلام چھوڑ دوں یا اپنے گھر والے، جائیداد اور شردھا کو۔ یہ آزمائش میرے لیے بہت سخت تھی۔ میں دونوں کے بغیر ہی ادھورا تھا، لیکن مجھے ایک کو چننا تھا اور میں نے اسلام کو چنا تھا۔ مجھے گھر سے نکال دیا گیا تھا۔ ان کا خیال تھا کہ کچھ دن میں عیش و عشرت سے دور زمانے کے رحم و کرم پر میں رہوں گا تو میرے ہوش ٹھکانے آ جائیں گے اور میں خود واپس لوٹ آؤں گا، لیکن میں جانتا تھا کہ ایسا نہیں ہوگا۔ جانے سے پہلے میں نے شردھا سے بات کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ نفرت سے رخ پھیر گئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں میرے لیے بے حد نفرت تھی۔ میرا دل کٹ کر رہ گیا تھا۔ میں ایک لمبی سانس لے کر گھر سے نکل آیا تھا۔ آسمان کی طرف نظر اٹھا کر میں نے بس اتنا کہا کہ میں آپ کے لیے اپنے پیاروں کو چھوڑ آیا ہوں۔ میں اللہ کے آسرے پر گھر سے نکلا تھا، اس لیے ہر دکھ اور خوف کو ذہن سے جھٹک کر ایک طرف روانہ ہو گیا تھا۔ میں اس شہر سے دور نکل جانا چاہتا تھا۔ وہ رات میں نے سڑک کے کنارے بیٹھ کر جاگتے ہوئے گزاری تھی۔ فجر کی اذان سن کر میں قریب کی مسجد میں چلا آیا تھا۔ میں نماز پڑھنے کے طریقے سے ناواقف تھا، اس لیے یوں ہی کونے میں بیٹھ کر نمازیوں کو نماز پڑھتے دیکھنے لگا۔ نماز کے بعد کچھ نمازی واپس لوٹ گئے اور کچھ وہیں بیٹھ کر قرآن پاک پڑھنے میں مشغول ہو گئے تھے۔ میں پوری رات کا جاگا ہوا تھا۔ بیٹھے بیٹھے کب میری آنکھ لگ گئی مجھے پتہ بھی نہیں چلا۔ کچھ دیر بعد مجھے نیند میں ہی یوں محسوس ہوا جیسے کوئی میرا کندھا تھپ تھپا رہا ہو۔ میں نے اچانک سے آنکھ کھولی تو میرے بالکل قریب ایک سفید ریش والے بزرگ بیٹھے تھے۔ ان کے چہرے پر ایک شفیق سی مسکراہٹ تھی۔ انہوں نے مجھے ہاتھ سے اپنے پیچھے چلنے کا اشارہ کیا اور اٹھ کر چل دیے۔ میں میکانکی انداز میں ان کے پیچھے ہو لیا تھا۔ وہ خاموشی سے ایک طرف روانہ ہو گئے تھے۔ پورے راستے ہمارے درمیان کوئی بات نہیں ہوئی۔ ہم آبادی سے کافی دور نکل آئے تھے۔ کافی دیر چلنے کے بعد انہوں نے ایک کچی آبادی کا رخ کیا۔ وہاں شاید کوئی گاؤں آباد تھا۔ چل چل کر میرے پیروں نے جواب دے دیا تھا، لیکن وہ بزرگ اب بھی بنا رکے آرام سے چل رہے تھے، گویا وہ سواری پر سوار ہوں۔
میں حیرت سے ان کی طرف دیکھ رہا تھا جب وہ اچانک رک کر میری طرف مڑے اور مجھے کہا کہ اگر تم چاہو تو ہم تھوڑی دیر بیٹھ کر آرام کر لیتے ہیں۔ میرے اسبات میں سر ہلانے پر وہ اپنی پوٹلی کندھے سے اتار کر ایک درخت تلے بیٹھ گئے۔ میں بھی ان کے ساتھ جا بیٹھا تھا۔ میرے ذہن میں بہت سے سوالات تھے۔ میں چاہتا تھا کہ انہیں اپنے بارے میں بتاؤں یا وہ مجھ سے کچھ پوچھیں، لیکن ان کی خاموشی دیکھ کر میری ہمت نہیں ہوئی، اس لیے خاموشی سے بیٹھا رہا۔ تھوڑی دیر آرام کرنے کے بعد ہم نے دوبارہ چلنا شروع کر دیا تھا۔ کچھ دیر چلنے کے بعد وہ بالآخر ایک چھوٹی سی جھونپڑی کے پاس جا کر رک گئے۔ مجھے اندر آنے کا اشارہ کر کے وہ اندر چلے گئے۔ اندر آنے کے بعد انہوں نے میرے آگے دودھ کا پیالہ رکھا، جسے پینے کے بعد انہوں نے مجھے ایک طرف آرام کرنے کا اشارہ کیا اور خود باہر چلے گئے۔ میرے لیے یہی بہت تھا۔ اتنے سرد موسم میں وہ بھی جھونپڑی اچھی طرح سے گرم تھی۔ لیٹنے کے تھوڑی دیر بعد ہی میں نیند کی آغوش میں چلا گیا تھا۔ بابا کی جھونپڑی ایک گاؤں سے تھوڑے فاصلے پر جنگل کے ساتھ واقع تھی۔ جھونپڑی سے کچھ فاصلے پر لکڑیوں سے ایک چبوترا نما آڑ بنائی گئی تھی، جہاں پر گاؤں کے لوگ بابا سے دم درود کروانے کے لیے آیا کرتے تھے۔ ان کی زبان میں بہت تاثیر تھی۔ وہ لوگوں کا علاج قرآن کی آیات اور دعا سے کیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ کسی پر دم کرنے کے بعد وہ مریض بالکل صحت مند اور تندرست ہو جایا کرتا تھا۔ میں پورا دن خاموشی سے ان کی سرگرمیوں کا جائزہ لیتا رہا۔ پورا دن انہوں نے کچھ نہیں کھایا تھا۔ مغرب کے وقت وہ جھونپڑی میں آئے تو انہوں نے کھجور کھا کر دعا کی تو مجھے ان کے روزے سے ہونے کا علم ہوا۔ انہوں نے ایک کھجور اور ایک گلاس پانی پر اکتفا کیا تھا۔ رات کو بھی انہوں نے میرے ساتھ برائے نام کھانا کھایا تو میں ان سے پوچھے بنا نہ رہ سکا کہ کیا آپ کو بھوک نہیں لگتی؟ میری بات سن کر وہ مسکرا دیے، بولے کچھ نہیں۔ تھوڑی دیر خاموش رہنے کے بعد انہوں نے مجھ سے کہا کہ تم جو بتانا چاہتے ہو وہ بتاؤ۔ میں نے انہیں اپنے اسلام لانے کا پورا واقعہ سنایا، جسے سننے کے بعد انہوں نے مجھ سے صرف اتنا کہا کہ تمہارا شمار ان خوش نصیب لوگوں میں ہوتا ہے جنہیں اللہ گناہوں کی دلدل سے کھینچ کر ہدایت کے دہانے پر لا کھڑا کرتا ہے۔ اس نے تمہیں چن کر یہ امتیاز دیا ہے کہ وہ تم سے بے حد محبت کرتا ہے اور تم ان کے لیے خاص لوگوں میں سے ہو۔ اب آگے تمہارا عمل کہ تم اس دی ہوئی ہدایت کو کس طرح سنبھالتے ہو۔ انہوں نے مجھے نماز، قرآن اور اسلام سے وابستہ ہر ضروری رکن سے روشناس کرایا۔ ان کا عقیدہ بہت مضبوط تھا۔ پوری رات وہ جاگ کر نوافل میں گزار دیتے۔ دن بھر روزے سے ہونے کے باوجود وہ اپنا ہر کام خود کرتے تھے۔ ان کے پاس چند بکریاں تھیں جن کے دودھ سے وہ گزارا کیا کرتے تھے۔ میرے نزدیک وہ دنیا کے خوش نصیب اور نیک انسان تھے جن کی زبان پر میں نے کبھی کوئی شکوہ نہیں دیکھا تھا۔ ان کے چہرے پر ہمہ وقت ایک مسکراہٹ رہتی تھی جو ان کی شخصیت کو باوقار اور منفرد بناتی تھی۔ میں ان کی ساری عادتیں اپنانے کی بھرپور کوشش کرتا تھا۔ عصر کے بعد وہ دم کا کام کیا کرتے تھے۔ انہوں نے مجھے اپنے ساتھ بٹھانا شروع کر دیا تھا اور میں نے جان لیا تھا کہ واقعی قرآن میں بھرپور شفا ہے۔ جو اس کو سمجھ لے اسے کبھی کسی ڈاکٹر کے پاس جانے کی نوبت نہیں آئے، اور میں بہت خوش نصیب تھا کہ اللہ نے میرے ہاتھ میں شفا رکھ دی تھی۔ زندگی بہت مطمئن اور پرسکون ہو گئی تھی۔ بابا اب بیمار رہنے لگے تھے۔ دم درود کا کام میں نے مکمل اپنے ذمے لے لیا تھا۔ میں ان کی ہر طرح سے خدمت کر رہا تھا۔ وہ میرے روحانی باپ تھے۔ انہوں نے مجھے حقیقی زندگی سے روشناس کرا کر میری آخرت کو سدھارا تھا۔ ان کی وجہ سے میں اپنے حقیقی مذہب کو اچھے سے جان پایا تھا۔ میرے دل میں ان کی بہت عقیدت اور محبت تھی، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ زندگی آزمائشوں کا نام ہے۔ میرے حصے کی آزمائش ابھی باقی تھی، اور پھر میں نے انہیں کھو دیا۔ اس رات ہم نے کافی دیر تک باتیں کی تھیں۔ انہوں نے مجھ سے بہت نصیحتیں بھی کی تھیں، اور اس رات کی صبح وہ دوبارہ نہ اٹھ سکے۔ یہ صدمہ میرے لیے کافی گہرا تھا، جس سے سنبھلنے کے لیے میں نے کافی وقت لیا تھا۔ مجھے لگتا تھا اب سب ختم ہو گیا ہے، لیکن وقت سب سے بڑا مرہم ہے۔ گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ یہ زخم بھی ہلکا ہو گیا تھا۔ اب میں دن رات عبادت میں مشغول رہنے لگا۔ میں نے گاؤں کے لوگوں کو قرآن کی تعلیم دینی شروع کر دی تھی تاکہ میرا سیکھا ہوا علم صرف مجھ تک محدود نہ رہے۔ وہ اطمینان اور سکون مجھے حاصل ہو چکا تھا جس کی کبھی مجھے تلاش تھی۔ سردی کی ٹھٹھرتی راتوں میں اس کے آگے جھکنا بہت سکون بخش تھا۔ بکریوں سے حاصل ہونے والا دودھ میں ضرورت کے بقدر رکھ کر باقی گاؤں والوں کے ہاتھ فروخت کر دیا کرتا تھا۔ میرا کھانا پینا کم ہو گیا تھا، یا یوں کہنا مناسب ہوگا کہ کم میں اللہ نے اتنی برکت ڈال دی تھی کہ وہ میرے لیے بھرپور ہو جایا کرتا تھا۔
کبھی کبھی گھر والوں کی یاد شدت سے آتی تو میں اللہ سے ان کے راہ راست پر لانے کی دعا کیا کرتا تھا۔ میں شردھا کو کبھی بھلا نہیں پایا تھا۔ اسے یاد کر کے ہمیشہ میرے دل میں ایک عجیب سی کسک اٹھتی تھی۔ سردیوں کی طویل راتیں تھیں جنہیں عموماً میں جاگ کر گزارا کرتا تھا۔ اس رات بھی میں آہستہ آواز میں تلاوت کرنے میں مشغول تھا جب مجھے ہلکی آواز سنائی دی تھی۔ وہ آواز کسی جانور کی نہیں تھی، اتنا میں جان گیا تھا، کیونکہ جھونپڑی جنگل کے ایک کنارے پر واقع تھی اور وہاں کسی جانور کی موجودگی ممکن نہیں تھی۔ اسی لیے نظر انداز کر کے میں دوبارہ قرآن کی طرف متوجہ ہو گیا۔ تھوڑی دیر خاموشی رہنے کے بعد وہ آواز دوبارہ آئی تھی۔ آواز اب قدرے واضح اور صاف تھی۔ کوئی ہلکی آواز میں کراہ رہا تھا۔ میں فوراً اٹھا اور اللہ کا نام لے کر باہر نکل آیا۔ تھوڑی دور جانے کے بعد میری نظر جھاڑیوں میں گرے ایک وجود پر پڑی۔ میں شش و پنج کا شکار ہوتا قریب چلا آیا۔ وہ ایک زنانہ وجود تھا۔ لالٹین کی روشنی اس کے چہرے پر ڈالی تو وہ بے اختیار کسمسائی تھی۔ وہ کافی ڈری ہوئی تھی۔ مجھے دیکھ کر وہ بمشکل اٹھ کر بیٹھ گئی تھی۔ شاید وہ ان جھاڑیوں میں خود کو چھپانے کے چکر میں الجھی تھی۔ میں اسے اپنے پیچھے آنے کا کہہ کر اندر چلا آیا تھا۔ وہ جھجکتی ہوئی گرتی پڑتی چلی آئی۔ وہ زخمی تھی۔ چہرے پر جا بجا نیل اور خون کے نشانات تھے۔ اس کی حالت کافی ابتر تھی۔ وہ سردی سے بری طرح کانپ رہی تھی۔ میں نے پاس پڑی چادر اٹھا کر اسے تھمائی اور پیالے میں دودھ بھر کر اس کی طرف بڑھایا جسے وہ ایک سانس میں پی گئی تھی۔ وہ شاید بھوکی تھی۔ مجھے بے ساختہ اپنا اس جھونپڑی میں پہلا دن یاد آیا تھا۔ ابھی اس نے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے ہی تھے جب باہر سے ایک نامانوس سا شور سنائی دیا۔ میں دیکھنے کے لیے باہر نکلنے لگا تو اس اجنبی لڑکی کی التجائیہ آواز نے مجھے روک دیا۔ وہ بے حد ڈری ہوئی تھی۔ اس نے مجھے کہا کہ وہ لوگ آپ سے میرے بارے میں پوچھیں گے۔ آپ کو خدا کا واسطہ ہے انہیں مت بتانا کہ میں یہاں ہوں۔ اس کی بات سن کر میں باہر نکل آیا۔ جھونپڑی سے کچھ فاصلے پر 4-5 آدمی کھڑے تھے جو نہایت طیش کی حالت میں تھے۔ وہ زوردار آواز میں اس لڑکی کو برا بھلا کہہ رہے تھے۔ انہیں دیکھ کر صاف محسوس ہو رہا تھا کہ اگر وہ لڑکی ان کے ہاتھ لگتی تو وہ اس کا بہت برا حشر کرتے۔ اس سے پہلے کہ ان کی نظر مجھ پر پڑتی میں خود ان کی طرف چلا آیا۔ مجھے دیکھتے ہی وہ مجھ سے اس لڑکی کے بارے میں استفسار کرنے لگے۔ میں نے انہیں کہا کہ میں اس لڑکی کو نہیں جانتا۔ میں واقعی اس لڑکی کو نہیں جانتا تھا۔ میری بات کو نظر انداز کر کے وہ جھونپڑی کی طرف گئے اور تھوڑی دیر کے بعد ناکام لوٹ کر واپس چلے گئے۔ مجھے امید تھی کہ اللہ اس اجنبی لڑکی کو ضرور ان کی نظروں سے پوشیدہ کر دے گا، اور ایسا ہی ہوا تھا۔ اس کی حالت دیکھ کر مجھے فی الحال اس سے کچھ پوچھنا مناسب نہیں لگا، اس لیے اسے سونے کا کہہ کر میں باہر نکل آیا تھا۔ اگلے دن وہ صبح سویرے ہی بیدار ہو چکی تھی۔ اس نے مجھے بتایا کہ اس کے گھر والوں نے کسی وجہ سے اسے گھر سے نکال دیا تھا۔ اس کے بعد وہ ایک بوڑھی عورت کے پاس رہنے لگی تھی۔ پورا دن کام کرنے کے عوض اس بوڑھی عورت نے اسے رہنے کے لیے ٹھکانہ دیا تھا۔ کچھ عرصے اسے کام پر رکھنے کے بعد اس نے چند پیسوں کے عوض اسے ایک کوٹھے والی کے حوالے کر دیا، جس سے وہ بڑی مشکل سے جان بچا کر ادھر بھاگ آئی تھی۔ اس کی باتوں میں سچائی تھی، اس لیے میں نے اس سے مزید کچھ نہیں پوچھا۔ میں اسے یوں اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتا تھا، اس لیے میں نے اسے کسی دارالامان میں چلے جانے کا مشورہ دیا، جسے سن کر اس نے سختی سے انکار کر دیا۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ یہیں رہنا چاہتی ہے، وہ کہیں نہیں جائے گی۔ اگر مجھے گناہ کا خوف ہے تو میں اس سے نکاح کر لوں۔ میں اس کی بات سن کر حیران رہ گیا تھا، لیکن پھر جب وہ کسی طرح جانے کے لیے راضی نہیں ہوئی تو مجھے اس کی بات ماننی پڑی۔ وہ ایک بے سہارا لڑکی تھی، مجھے اس کی مدد کرنے میں کوئی حرج محسوس نہیں ہوا، اور یوں میرا اس اجنبی لڑکی سے، جس نے اپنا نام عائشہ بتایا تھا، نکاح ہو گیا۔ عائشہ سے شادی کے بعد میری زندگی ایک دم سے بدل گئی تھی۔ وہ ایک نیک اور احساس کرنے والی رحم دل لڑکی تھی۔ میری ہر بات وہ بنا کہی ہی سمجھ جایا کرتی تھی۔ کبھی کبھی مجھے اس کی شخصیت بہت پراسرار لگتی تھی۔ اس کا ہر کام بہت پرفیکٹ ہوا کرتا تھا، بغیر کسی خرابی اور غلطی کے، اور یہی وہ چیز تھی جو مجھے عجیب لگتی تھی۔ وہ مجھ سے کسی چیز کی فرمائش یا شکوہ کبھی نہیں کیا کرتی تھی۔ اگر میں 2 دن کھانا نہیں کھاتا تھا تو وہ بھی نہیں مانگا کرتی تھی۔ میں چاہنے کے باوجود اس سے کچھ پوچھ نہیں پاتا تھا۔ وہ میرا ہر طرح سے بہت خیال رکھا کرتی تھی، اس لیے میں مطمئن تھا۔ ایک دن میں عصر کے بعد لوگوں کو فارغ کر کے واپس گھر لوٹا تو وہ دسترخوان سجائے بیٹھی تھی۔ یہ کوئی نئی بات نہیں تھی، وہ ہر روز ہی مغرب کے وقت افطار کے لیے میرا انتظار کرتی تھی۔ حیرت مجھے جس بات پر ہوئی وہ یہ تھی کہ اس وقت دسترخوان انواع و اقسام کے کھانوں سے بھرا ہوا تھا۔
پوری جھونپڑی میں ایک زبردست قسم کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ میں نے سوالیہ نظروں سے عائشہ کو دیکھا تو وہ نظر انداز کر گئی، لیکن میں پوچھے بغیر نہ رہ سکا کہ اتنا سب کچھ اس کے پاس کہاں سے آیا ہے۔ جواب میں اس نے مجھے صرف اتنا کہا کہ یہ میں آپ کے لیے لائی ہوں۔ میرا سوال برقرار تھا، لیکن وہ شاید جواب نہیں دینا چاہتی تھی، اس لیے خاموش رہی۔ جب تک تم مجھے یہ نہیں بتاؤ گی کہ یہ سب تمہارے پاس کہاں سے آیا ہے، میں ان میں سے کچھ نہیں کھاؤں گا۔ میں وجہ جاننے کے باوجود بھی ضدی لہجے میں بولا تھا۔ شاید میں اس کی حقیقت اسی کے منہ سے سننا چاہتا تھا، لیکن وہ خاموش نگاہوں سے مجھے دیکھتی رہی۔ اس وقت اس کی نظروں میں بلا کی سنجیدگی اور سرد مہری تھی۔ اس کا نرم خو انداز کہیں گم ہو گیا تھا۔ تھوڑی دیر خاموش رہنے کے بعد اس نے مجھے کہا کہ میں سب جانتا ہوں اور جیسا میں سوچ رہا ہوں وہی حقیقت ہے۔ درست وقت پر میں آپ کو ساری سچائی سے آگاہ کر دوں گی۔ اس کی بات پر میں خاموشی سے اس کے ساتھ دسترخوان پر بیٹھ گیا۔ میرے شک کی تصدیق ہو چکی تھی، وہ واقعی ایک جنزادی تھی۔ میں نے زندگی میں اس قدر لذیذ کھانا کبھی نہیں کھایا تھا، اس لیے میں نے خوب سیر ہو کر کھایا۔ اس کے بعد اب یہ سلسلہ چل نکلا تھا۔ وہ مجھے نت نئے کھانے کھلاتی، میری خوب خدمت کرتی۔ کچھ عرصے تک سب ایسا ہی چلتا رہا، لیکن پھر وہ مجھے کچھ پریشان دکھائی دینے لگی تھی۔ میرے پوچھنے پر وہ ہمیشہ یہ کہتی تھی کہ آپ میرے لیے دعا کریں تاکہ میری مشکلات آسان ہو جائیں۔ میں سمجھنے سے قاصر تھا کہ وہ کن مشکلات کی بات کر رہی تھی۔ ایک رات میری آنکھ کھلی تو میں نے اسے غائب پایا۔ میں نے اسے باہر نکل کر ڈھونڈا تو وہ کہیں نہیں تھی۔ پوری رات وہ واپس نہیں آئی۔ اگلا پورا دن بھی میں نے اس کا انتظار کیا، لیکن وہ نہیں آئی۔ مغرب کے بعد وہ واپس آئی تھی۔ وہ بہت خوش اور مطمئن تھی۔ اس کی خوشی کا اندازہ اس کے چہرے سے لگایا جا سکتا تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ اس کی ساری پریشانیاں ختم ہو گئی ہیں، اب وہ اپنی زندگی آزادی سے گزار سکتی ہے۔ میری حیرانی کو دیکھتے ہوئے اس نے مجھے سب بتانے کا فیصلہ کیا۔ اس نے بتایا کہ میں بچپن سے ہی بہت شرارتی تھی اور وقت کے ساتھ ساتھ میری شرارتیں طول پکڑتی جا رہی تھیں۔ بات صرف شرارت تک رہتی تو سب کچھ ٹھیک تھا، لیکن ان شرارتوں میں دوسروں کو ایذا دینا بھی شامل ہو چکا تھا۔ گھر والے مجھے اس چیز سے ہمیشہ روکا کرتے تھے، لیکن میں ان کی بات ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیا کرتی تھی۔ شروع میں میری شرارتیں صرف اپنی دنیا تک محدود تھیں، لیکن ایک دن جب مجھے پتہ چلا کہ انسان ہم سے خوفزدہ رہتے ہیں تو میں نے انہیں نشانہ بنانے کا سوچا۔ انہیں تنگ کرنے میں مجھے بہت مزہ آتا تھا، کیونکہ وہ مجھے دیکھ نہیں سکتے تھے۔ اب میں اپنا زیادہ وقت ادھر ہی گزارا کرتی تھی۔ میرے گھر والوں کو جب اس بات کا علم ہوا تو انہوں نے مجھ پر بہت پابندیاں لگائیں، لیکن میں بلا کی سرکش اور ضدی مان کر نہیں دی۔ ایک مرتبہ ایک نیک لڑکی کے جسم کو میں نے نشانہ بنایا اور اسے مختلف طریقوں سے تنگ کرنے لگی، کبھی تکلیف دے کر تو کبھی کسی اور ذریعے سے۔ لیکن یہ میری بدنصیبی کہ اس کا تعلق ایک دیندار گھرانے سے تھا۔ اس کا باپ ایک بڑا عالم دین تھا اور کئی جنزاد ان کے شاگرد تھے، جن میں ہمارے قبیلے کے سردار کا بیٹا بھی شامل تھا۔ اپنے شاگردوں کے ذریعے انہیں میری حقیقت پتہ چلی تو انہوں نے مجھے سبق سکھانے کا فیصلہ کیا۔ معاملہ قبیلے کے سردار تک پہنچا تو انہوں نے مجھے بطور سزا چند سالوں کے لیے انسانوں کی دنیا میں بھیج دیا۔ مجھ سے میری طاقتیں لے لی گئی تھیں۔ اب میں ایک عام انسان کی طرح زندگی گزارنے پر مجبور تھی تاکہ میں ان کی بے بسی کو محسوس کر سکوں۔ یہاں آنے کے بعد میں ایک بوڑھی عورت کے پاس کام کرنے لگی جس نے مجھے ایک کوٹھے پر بیچ دیا تھا، جس سے جان بچا کر میں یہاں آ گئی۔ مجھے اپنے لیے یہ جگہ بہت محفوظ لگی تھی، اس لیے میں یہاں سے نہیں جانا چاہتی تھی۔ آہستہ آہستہ مجھے میری طاقتیں مل رہی تھیں اور اب میری سزا مکمل ہو چکی ہے، کیونکہ اس لڑکی نے مجھے معاف کر دیا ہے۔ اس پورے عرصے میں اس کے گھر والے اس کی ہر حالت سے واقف تھے۔ وہ یہ بھی جانتے تھے کہ وہ مجھ سے نکاح کے بعد میرے پاس رہ رہی ہے۔ اس نے کہا کہ میرے گھر والے آپ کو بہت پہلے سے جانتے ہیں اور میں آپ کو ان سب سے ضرور ملواؤں گی۔ ان سب کے درمیان ایک بات تھی جو مجھے کھٹکی تھی کہ اب عائشہ نے اپنی دنیا میں واپس چلے جانا تھا، جبکہ مجھے اس کی عادت ہو چکی تھی۔ وہ میری تنہائی کی ساتھی تھی۔ اس نے مجھے کہا کہ اگر میں چاہوں تو وہ میرے ساتھ رک سکتی ہے، لیکن وہ اپنی دنیا میں آتی جاتی رہے گی۔ مجھے اس بات پر کوئی اعتراض نہیں تھا، اس لیے میں فوراً اس کی بات مان گیا۔ عائشہ کے گھر والے مجھ سے انسانی شکل میں کئی مرتبہ ملنے آ چکے ہیں۔ میں بھی ان کے قبیلے میں جاتا رہتا ہوں۔ وہ میرے پاس ہی رہتی ہے، لیکن وہ میرے علاوہ کسی کو نظر نہیں آتی، اور جب میری زندگی ختم ہو جائے گی تو وہ اپنی دنیا میں لوٹ جائے گی۔ دعائیں انسان کی زندگی میں ایک اہم کردار ادا کرتی ہیں۔
وہ ایک دعا ہی تھی جو اس فقیر نے مجھے دی تھی اور جس کی وجہ سے میں نے آکاش سے عثمان تک کا سفر طے کیا تھا۔ اگر میں نے اللہ کے لیے اپنی فیملی چھوڑی تھی تو اس نے مجھے اکیلا نہیں رکھا تھا، اس لیے دعائیں لیتے رہو۔ عثمان کی کہانی واقعی بہت دلچسپ تھی، اس کی ہر بات سے سچائی ٹپک رہی تھی۔ اس انسان سے ملاقات میری اب تک کی زندگی میں سب سے خوشگوار تجربہ تھا، جسے میں صرف ایک ملاقات تک محدود نہیں رکھنا چاہتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ میں اور نوید اب ہر چھٹیوں میں اس سے ملنے جانے لگے تھے۔ وہ ایک دلچسپ انسان تھا۔ امید کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کریں اور روزانہ ایک ایسی ویڈیو سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔